نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پارہ نمبر 9 اور سورہ الانفال۔ آج تھوڑا اس سورت کا آپ کے سامنے تعارف رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے بھی ہم سورت میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ جو ہے یہ اپنے جو اندر مواد رکھتی ہے وہ کس قسم کا ہے کہ جس کے پڑھنے سے ایک مسلمان پر کیا اثرات ہونے چاہیے۔ ساری قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں عقائد کی صورتیں، اور ان کو میں کہتا ہوں عمل کی صورتیں۔ ایک سورہ الانفال اور دوسری سورہ توبہ۔ کسی آدمی نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ میرا جو ایمان ہے اس کا لیول کیا ہے، کیا میں کفر کے دہانے پہ کھڑا ہوں، کیا میں منافق ہوں، کیا میں مومن ہوں یا میں کمزور مومن ہوں۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سورہ واضح کرتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو پڑھنے والا بندہ، وہ اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کیے بغیر رہتا ہی نہیں۔ یہ ساری صورت جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ پچھلی صورتیں جو اب تک آپ نے پڑھی وہ تھے عقائد، اعمال، اخلاق۔ یہ جو ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ مسلمانوں کی کیا ہے، ان کی تطہیر، ان کی تنظیم اور ان کی آپس میں اصلاح کی صورت ہے۔ یہ دو صورتیں تو اس میں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کو بہت کچھ کہا، مومنوں کو بہت کچھ کہا، منافقوں کو بڑی ڈانٹ ڈپٹیں کی، نبی کی دعائیں تک رد ہوگی۔ ان صورتوں میں ذکر آتا ہے اللہ کے اٹل قانون نہیں اپنی جگہ سے بدلے۔ اس لیے کسی لڑکے نے اگر متحرک ہونا ہے اپنی زندگی میں، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میری سستی اور کاہلی دور ہو جائے، اور چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، اور اپنے ایمان کے نقائص اور خامیاں دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنی ذات کے عمل کے اندر جو ہے وہ رذائل کو محسوس کرتا ہے، تو وہ اس سورت کو پڑھ لے اور بار بار پڑھے۔ مولانا مودودی کی تفہیم سے شروع کرے، ایک ایک طریقہ کار اس صورت کا شروع تعارف سے لے کے اینڈ تک پڑھتا جائے دونوں صورتوں کو، سورہ الانفال اور سورہ توبہ۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں، یہ بندے کو جینے نہیں دیتی۔ یہ جہاد پر مبنی صورتیں ہیں، اور جہاد جو مسلمان کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ نے اس صورت کے اندر اللہ نے سارا کچا چٹا کھول دیا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ جب کسی قوم میں دعوت لے کر جاتا ہے تو اس نبی کو کن مصائب کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ عقائد بتا رہا ہوتا ہے تب وہ کن مصائب کے اندر سے گزرتا ہے، اور جب وہ عمل کی دنیا میں جاتا ہے تب وہ کن مصائب سے۔ پچھلا تھا نبی عقیدے بتا رہا تھا، اور نبی اس کے اندر لوگوں کو اعمال کی درستی کرا رہا تھا، لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرا۔ یہاں نبی کو کہا کہ آپ اس طرح اپنی تنظیمیں نو کریں، ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ اس امت کے اندر تطہیر کی چیز کو پیدا کریں کہ ان کے اندر صفائی کا سسٹم جو ہے وہ جاری کریں، کہ تاکہ ان لوگوں کے اندر اعمال میں جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، سب اس میں صحابہ کرام کا ذکر آ جائے گا۔ یہ وہ سورہ ہے جو بتاتی ہے کہ صحابہ کے ایمان کتنی قسم کے تھے۔ اگر وہ ان کے یہ ایمانوں کے اوپر اللہ کے تبصرے یہ ہیں، تو ہم لوگ جو بے عمل لوگ ہیں، جنہوں نے نہ راہ خداوندی میں مال، نہ جان، نہ اولاد، نہ کوئی وقت، کچھ نہیں دیا، ہم کس بل بوتے پر اور کس ایمان کے بوتے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے اس صورت کو اگر آپ میرے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، اور میں آپ کو پڑھ کر یہ سناتا جاؤں گا، اور جہاں جہاں یہ ہوگا وہ سنا کے آپ کو اپنا آئینہ بھی دیکھتا چلا جاؤں گا اور آپ کو بھی آئینہ دکھاتا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ایک اہم چیز کو بیان کیا کہ تحریک کیسے اٹھی مکہ کی۔ پہلے تو مکہ کے تحریک کے اندر جب رسول اللہ نے یہ اس کو بیان کیا نا، تو اس وقت جتنے بھی کفار تھے ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ دعوت لے کر اٹھے گا اور چھا جائے گا۔ پر نبی تھے، نبی کی دعوت کے پیچھے نبی کا بیان، نبی کا کردار، نبی کا اخلاق، نبی نے ایک عمر جو گزاری تھی لوگوں کے درمیان میں، ایک بلند سیرت تھی، ایک حوصلہ تھا، دانشمندہ اقدام تھے، پختگی تھی نبی کے خیالات میں۔ اس لیے نبی نے اپنی پوری شخصیت کا پورا سرمایہ لگا دیا دعوت دینے کے لیے، اور چاہا کہ دنیا بدل کر رکھ دوں میں۔ یہ نبی نے چاہ لیا، کیونکہ ایک آدمی اپنا سرمایہ تب کسی جگہ پہ لگاتا ہے
جب وہ بدل کر رکھ دینا چاہتا ہے اپنے حالات کو، تو نبی نے بھی چاہ کہ دنیا کے حالات بدل دیے جائیں، توحید کا پوری دنیا میں غلغلہ ہو جائے، تو دعوت ایسی نبی نے دی کہ وہ لوگوں کی دلوں میں اترتی چلی جائے۔ پر ادھر سے دشمن بھی بڑا ظالم تھا، وہ بھی اپنے جاہلیت کے تعصبات اور جہالت کے تعصبات کے اندر تھا۔ ادھر وہ سمجھتے تھے کہ شروع میں انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ تیرے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بددعاؤں تک رکھا، مماسوں تک رکھا، باتوں تک رکھا، مناظروں تک رکھا، نبی کو تنگ کیا ہر لحاظ سے۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ اس طرح اس کی دعوت ہے وہ نوجوان قبول کر لیں گے۔ ان کے اپنے بچے ان دعوتوں کو قبول کر لیا ان کے بچوں نے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے بڑے کفار کے لڑکے متاثر ہو گئے۔ ایسے میں انہوں نے سمجھ لیا یہ بہت بڑا خطرہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہوا یہ کہ پھر نبی نے کچھ اپنے سچے عاشق پیدا کر لیے، کوئی سلمان وہ اپنا ہو گیا، کوئی حضرت ابو ذر غفاری ہو گیا، کوئی ابو بکر کی طرح مال لٹا رہا ہے، کوئی علی کی طرح آ گیا، کوئی حضرت سلمان فارسی تھے۔ تو دنیا میں نبی نے دیکھا کہ اس کے عاشق ایسے ہو گئے، انہوں نے اپنا سارا کچھ ہی نبی کو دے دیا، پیسہ، روپیہ، مال، جان، اولادیں، قوتیں، صلاحیتیں، جوانیاں، بڑھاپے، جو جس کے پاس تھا سرمایہ جہاں، وہ سارا انہوں نے نبی کو دے دیا۔ اور پھر ایسے میں انہوں نے اپنے عزیز رشتہ دار تک سارے اپنے تعلق، اپنی ایمان کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ثبوت پیش کیے ایسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مانگے، اور پھر وہ دعوت اسلامی پھیلتی چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد نبی نے کر لی ہجرت ہو گئی، ان کو تو اب اور آگ لگ گئی کہ اب محمد کے ساتھی بھی ادھر جا رہے ہیں، یہ بھی ادھر اسی طرف چلے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام، تو وہ اور گرم ہو گئے۔ بس پھر نبی علیہ السلام مدینے چلے گئے، انہوں نے 1 سال ہی رسول اللہ نے وہاں گزارا ہے، دوسرے سال وہ فوجیں لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا وہاں بیٹھ کر ہمارے پاس سے تو تسلی سے دین نہیں بتاتے تھے، اب رسول اللہ وہاں سے اپنے ایک مرکز الگ بنایا کہ جہاں میں بیٹھ کر دین کو تسلی سے لوگوں کو بتاؤں، جو میں کہنا چاہتا ہوں میں لوگوں کو سناؤں اس کے بارے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر اپنا دین کا کام شروع کر دیا۔ ان کو ٹھنڈے پیٹوں یہ برداشت نہیں ہوا، وہ اپنے لشکر لے کے تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ ہوا یہ کہ انہوں کو بھی لالچ نے نکالا، اور ادھر مسلمان بھی جو ہے ان کا بھی اپنا ذوق تھا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا وہ جو سارا مال لوٹا تھا نا، جو مسلمان چھوڑ کر آ گئے تھے، وہ گھر بیچ دیے، ان کے مال لوٹ لیے، سونا چاندی جائیدادیں بیچ کے نا، قریش کے سارے سرداروں نے مل کے ابو سفیان ٹریڈ یونین کا جو سب سے بڑا تھا نا، تاجر، صدر، پریزیڈنٹ، اس کو پھر انہوں نے بھیجا سیریا، بھی جاؤ یہ مال لے جاؤ۔ 50,000 اشرفی، کتنی؟ 50,000 سونے کی اشرفیوں کا اس نے جا کے بزنس کر کے آیا۔ وہ آ رہا تھا واپس، مسلمانوں کو لگ گیا پتہ بھی یہ ہمارے مال سے تو بھائی انہوں نے کیا ہے۔ ان کو بڑا غصہ تھا کہ ایک تو مارا بڑا تھا، دوسرا جائیدادیں چھین لی، تو انہوں نے کہا یہ قافلہ روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا روکنا ہے، اس کے دل میں بھی آ گیا، اس نے کہا مسلمانوں نے یہ لوٹ لینا ہے۔ اس نے قریش کو اطلاع کر دی کہ قافلے کی مدد کو آؤ۔ قریش قافلے کی مدد کو آ گئے، مسلمان اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ نے کہا کہ دونوں قافلے والے جو تھے نا، وہ سوچ کر آئے کہ اپنے ہم مال کی حفاظت کریں گے مسلمانوں سے۔ مسلمان سوچ کر گئے کہ اس سے اپنا مال لے لینا جو انہوں نے ہمارا ہتھیایا ہے۔ ابو سفیان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم نے جو ادھر سے لڑائی کر کے گزرنا، تم رستہ ہی اور لے لو۔ وہ اور رستے چلا گیا، مال سیف ہو گیا۔ اس نے اطلاع کر دی بھی مال سیف ہو گیا، لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، امداد نہیں چاہیے۔ ادھر ان کو یہ آیا کہ اب آئے تو ہیں ہی، ان کا کڑا کمائی کرتے چلے جائیں، تیاری تو ہے ہی ہماری، پھر بھی آنا ہی ہے نا۔ یہ اس نظام میں آ گئے، مال بچانے کی بجائے ادھر کو آ گئے۔ ادھر مسلمانوں کا ذہن تھا کہ وہ اللہ نے کہا وہ تو چلا گیا، اب یہ آئے ہیں ان سے ہی دیکھ لو، یہ تم سے نبٹتے ہیں۔ ادھر ان کو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے تھے، پر اللہ تمہاری آخرت چاہ رہا۔ اللہ نے ایک اسکیم بنائی ہے آپ ہی نا، یہ کچھ ارادوں سے نکلے، وہ کچھ سے نکلے، وہ کچھ سے ایک بن گیا۔ اب بدر ہو گیا بھائی، بدر میں ہو گئی شکست، ہو گئی ساری تباہی۔ جب ہو گیا بدر اور مسلمانوں کے اندر جو ہے بدر کی جنگ پر جب مال غنیمت سامنے آیا،
تو وہاں پھر آپس میں مسلمانوں کی آپس میں جو ہے طرح طرح کے نزاع پیدا ہو گئے. نزاع اس طرح سے پیدا ہوئے کہ کچھ لوگ جو لڑائی میں مال لوٹا تھا انہوں نے اکٹھا کیا وہ کہ یہ مال ہمارا ہے. دوسرے کیونکہ عربوں کا پرانا طریقہ یہی تھا کہ جو لڑائی میں جاتا تھا جس کا طریقہ تھا وہ لے لیتا تھا. دوسرا فریق نے یہ کہا کہ ہمارا بھی جو ہے مال ہم بھی پیچھے پیچھے کافروں کے گئے تھے اور ہم نے تمہارا ساتھ مل کر ان کو تعاقب کیا تھا اس لیے مال میں حصہ ہمارا ہے. تیسرا فریق جو رسول اللہ کی حفاظت کر رہا تھا وہ کہتے ہم نے نبی کی حفاظت کی ہے تو ہم بھی جو ہے یہ سارے مال میں حصے دار ہیں. آخر کو پیسہ تو صرف ہوتا تھا نا جہاد میں اپنا اپنا. تو سب کے ذہن میں یہ ایک بات آپس میں آ گئی کہ یہ مال ہے. ایسے میں ان کے اندر جو ہے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پھوٹ کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ کچھ پھر انہوں نے کہا کہ یہ نبی سے جا کر فیصلہ کراتے ہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ یہ مال. یہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال. یہ تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے وہ کس کا ہوگا. وہ جنہوں نے تلوار 10 بدس کافر سے جنگ لڑی صرف اس کا یا جو بطور معاون آئے تھے ان کا یا جو نبی کی حفاظت کرتے تھے ان کا یا جو انہوں نے مجاہدین کی خدمتیں کی ان کا. یہ مال میں سے کس کس کا حصہ بنتا ہے یہ اس کے اوپر آئے. یہ جو اللہ پاک نے اس سارے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بدر کے بعد کمزوریاں جو پیدا ہوگی نا مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں کہ مال لینا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو یہ بات بتائی کہ تمہاری یہ کمزوریاں ایمان اور توکل کے منافی کمزوریاں ہیں. تم کو اللہ یکسو کرنا چاہتا ہے تاکہ اگلے جو مراحل آئیں گے دعوت اسلامی کی راہ کے اندر تحریک اسلامی کی راہ کے اندر اور جماعت المسلمین کی راہ کے اندر اور اسلامی نظام حکومت میں پھوٹ پڑ جائے گی تمہاری. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا. تو اللہ پاک نے یہاں پر اس بارے میں یہ اس سورہ کا آغاز کیا اور اس سورت کے بہت سارے مضامین ہیں. جس طرح وقت آتا جائے گا میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. بدر کی اس لڑائی کے اندر اور بڑے کام ہوئے کہ کفار جب شکست کھا گئے آئے خود ہی جنگ کرنے کے لیے شکست کھا گئے تو جاتے جاتے اعتراض بھی وہاں جا کر بڑے کیے جو مسلمانوں کو پہنچتے رہے بھی یہ نبی کیسا عجیب آیا ہے کہ پہلے جب بری حالات ہو گئے تو کہنے لگے یہ نبی کیسا کس طرح پیغمبر ہو سکتا ہے. بھلا یہ کام پیغمبر کا ہے کہ اپنی ہی قوم کو لڑا دے آپس میں. دیکھ لیں پہلے لڑنے آئے ہیں بعد میں نبی کا انکار کرنا تھا. اپنے بھائیوں کو قتل کرا دے پھر ان کو قید بھی کرا دے. قید کرانے کے بعد آپ کہتا ہے فدیے بھیجو اگر اپنے تم نے چھڑانے ہیں ان کو اور ان کا اور ان کا مال غنیمت بھی لوٹ کر کے کھا جاؤ یہ ہمارا ہے. یہ چنگی رشتہ داری ہے. پہلے کیا تھا اس وقت رشتہ داری نہیں تھی جب نبی کو تنگ کرتے تھے نبی کے ساتھیوں کو مارتے تھے کوئلوں پہ لٹاتے تھے سینوں پہ پتھر رکھتے تھے ان کو چیر دیتے تھے ان کو روٹی پانی نہیں دیتے تھے شیب ابی طالب میں بند رکھا نبی کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے اوجڑیاں نبی کے اوپر رکھی طائف میں پتھر مارے جا کے نبی کی دعوت کو خراب کیا. اس وقت رشتہ داری نہیں یاد آئی. جب نبی کی دعوت پھیل گئی جہاد ہو گیا پکڑے گئے چاروں طرف سے جوتے نبی نے مارے پھر یہ سوال اٹھا دیا اور یہ انہوں نے اس لیے یہ سارے شبہات پیدا کیے تاکہ مہاجر اور انصار آپس میں لڑ پڑیں اور کفار کے سطحی اعتراض جو ہے نا یہ کمزور عقیدے کے مسلمانوں کی ایمان کی پیشگی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں شبہات یہ انہوں نے کھڑے تو کر دیے ہیں لیکن وہ شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. بے شک وہ نیک ہیں نبی پر ایمان رکھتے ہیں لیکن شروع میں ہی شبہ جڑی بوٹی شروع سے نکال دی جائے نا تو فصل بچ جاتی ہے ورنہ وہ جڑی بوٹیاں ہی سارا فصل کو تباہ کر کے رکھ دیتی. کہا اس کی صفائی ہونی بہت ضروری ہے. اس کو سپرے کرنا پڑے گا سارے مال کو. یہ کوئی سپرے ایمان کا کرنا. یہ صورت اللہ تعالیٰ نے
اس کے اندر اہل ایمان کی جو تمام گفتگو ہے اس کا جائزہ لیا۔ اس لیے یہاں کا ہم اس کا پڑھتے ہیں جتنا اس میں سے پڑھا گیا، مضمون میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اے نبی یسألونک عن الانفال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو غنیمتیں فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ اور سن لو، مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب ان کو آیتیں سنائی جائیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیں۔ تو تیسری چیز، اور وہ اس پر اضافے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور مومن وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کریں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہوں میں لوٹا دیں، دے نہیں دیں، لوٹائیں، اللہ کی راہ میں لوٹا دیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہوں گے، ان کے لیے ہی ان کے رب کے پاس بڑے بلند درجے ہیں، بڑی مغفرت کا وعدہ ہے، اور تیرے رب کے گھر میں ان کے لیے باعزت رزق کے ساتھ تواضع کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مال کا جھگڑا ہے جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے تمہارے شرک سے اتنا ڈر نہیں ہے، اصل ڈر میرا یہ ہے کہ تمہارے اندر روپیے آ جائیں گے، دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ تم سے نبی نے کہا مجھے نہیں قحط کا نہیں ہے، مجھے اللہ نے نہیں بتایا کہ قحط کے ذریعے سے مار دوں گا، نہیں، مال کی کثرت اتنی زیادہ کر دوں گا کہ بندے مال باعث قتل ہو جائے گا، مال باعث نزاع ہو جائے گا، مال سے رنجشیں بڑھ جائیں گی، مال سے حسد پیدا ہوں گے، مال سے کینے آ جائیں گے، مال سے آخرت تباہ ہو جائے گی، سارا کچھ مال ہی تباہ کر کے لے جائے گا، قحط نہیں۔ فرمایا قحط کے مرے کا تو کوئی حل ہے، مال کا ڈسا ہوئے کا حل کوئی نہیں، سمجھیں؟ فرمایا کہ 2 بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر وہ تباہی نہیں مچاتے جو مالدار کا مال تباہی مچا دیتا ہے، سمجھ گئے؟ بھیڑیے داخل ہو جائیں تو کوئی بکری چھوڑتے، 200-300 بکری دیڑ دیتے مار مور کے، میں اس طرح کا قتل عام کہتے یہ ہوتا ہے مال کا۔ یہ ساری صورت کے اندر روپیے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ اس کے اندر آپ پڑھیں گے جہاد ہی جہاد ہے، جہاد میں اہم چیز مال ہے، دین کی تبلیغ میں اہم چیز مال ہے، مال کے بغیر کام نہیں چلنا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مال لگے گا تو کام منظم طور پر چلے گا، نہیں تو نہیں لگے گا۔ صدیق نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا مال ہی نبی علیہ السلام کا آپ کے اوپر لگایا، کچھ مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، رسول اللہ یکسو ہو کر دین کا کام کیا، کمائی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ داعی حق کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ خالی ہو کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آنے ہیں، میرے گھر کا خرچہ کیسے نکلنا ہے، یہ جو نیک لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوں تو وہ اس کو سب سے پہلے ذہن سے معاشی طور پر بہتر کرے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ نبی شروع کریں کام، تو نبی نے نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں میری بیوی کا جو ہے اتنا مال ہے وہ اس کا تجارت ضائع ہو جائے گی، وہ کام کون کرے گا؟ نبی نے کہا اللہ پہ بھروسہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کے گھر میں بھی کچھ نہیں رہا، صدیق بھی بزنس کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بزنس کر رہے تھے، انہوں نے نبی کے ہاتھ پر جب بیعت کی انہوں نے بھی بزنس بند کر دیا، کیونکہ یکسوئی سے کام کرنا ہے، فاقے کاٹو، بھوک کاٹو، دکھ کاٹو، مصیبتیں کاٹو، مال جاتا رہے، جوانی جاتی رہے، ہاں جی، صلاحیتیں ضائع ہو جائیں ذہانت کی، لیکن نبی کا دین جو ہے اللہ کا دین وہ پہنچانا پڑے گا سب کو۔ یہ صورت بندے کو کرتی گرم، یہ ٹھنڈا نہیں کرتی، یہ بندے کے اندر جو ہے ایک آگ لگاتی ہے کہ اٹھ
اور جو کچھ تیرے رب نے تجھ کو دیا ہوا ہے کسی شکل میں بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو ہے وہ چیز دی ہے. کسی کو تحریر ہے، تقریر ہے، ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں ہیں، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. فرمایا تو جا کے اپنا سارا کچھ لگا دے، میں حشر کے دن کسی کی زبان، کسی کا ہاتھ، کسی کے پاؤں، کسی کا دماغ، کسی کی آنکھ، کسی کا کان، کسی کا دل، یہ سب چیزیں جو ہیں حشر کے دن تول لوں گا. جو خدا دے، جو کچھ بھی آپ کو دے، کسی کو جینیس اولاد دی، کسی کو بیوی بڑی اچھی دی، پڑھی لکھی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں نا، یہ جو یوسف خان جماعت اسلامی کے تھے، مریم جمیلہ کے شوہر، تو ان کی یہ دوسری شادی تھی مریم جمیلہ سے، کیونکہ مریم جمیلہ تو ایک یہودی خاندان سے تھی نا، تو امریکہ سے آئی تھی. تو یہاں آ کے یہ بیمار پڑ گئی، تو مولانا مودودی نے یوسف خان صاحب اور اس کی بیوی جو جماعت میں تھی شفیقہ بی بی، ان دونوں کو ڈیوٹی لگا دی کہ شفیقہ جو ہے یہ اس کی تیمارداری کرے گی. تو شفیقہ نے اس کے حالات سن کے یہ سمجھا کہ یہ عورت جو ہے یہ تو دین کے لیے کام کرنے کے لیے بنی ہے، یہ تو بیسٹ لکھاری ہے، یہ تو اسلام کے لیے کام کرے گی. تو 4 بچے تھے شفیقہ کے. جب شفیقہ نے اس عورت ٹھیک ہو گئی تو مولانا مودودی سے کہا کہ اس کی شادی میرے شوہر سے کر دیں، اس کی شادی میرے شوہر سے کر دیں. تو یوسف خان صاحب ناراض ہوئے اس بات پر کہ میں کیوں شادی کروں. ان کے والد صاحب آ گئے، مجھے ان کے بیٹے نے یہ بتایا کہ ابا میرے نانا آ گئے میری ماں کو. انہوں نے کہا نہیں، یہ عورت کے ساتھ اس کے بھی بچے ہوں گے، میں ان کو بھی پالوں گی. میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، یہ پڑھی لکھی ہے. اس کو ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اس کے سارے دوسرے کاموں کو دیکھے، کپڑا، جوتا، کھلانا پلانا اس کے شوہر کے. لیکن شوہر ہونا بھی ضروری ہے، شادی بھی ضروری ہے. تو اس کا سارا کچھ میں دیکھوں گی. تو وہ 3 مرلے کے مکان میں سنت نگر میں 49 نمبر گلی میں گیا ان کے گھر میں. میں نے وہیں ملاقات کی مریم جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بڑا لمبا چوڑا انٹرویو 2 دن میں جاتا رہا. یوسف خان صاحب بھی وہاں پر تھے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھ کے دی. تو اوپر کمرہ بنایا تھا اس کا. اس زمانے میں چھوٹا سا ایئر کولر لگا کے دیا امریکہ سے، ایک گرمی لگتی تھی. وہ بچوں کے ساتھ گلی کے اندر جاتی تھی تختی لکھنے کے لیے، اردو سیکھنے کے لیے جاتی رہی. یہ دیکھیں، اللہ پوچھے گا نہیں. اس کے باپ نے $50,000، آج بھی $50,000 کا منہ ہے، اس وقت بھیجا اس کو حصہ. اس نے واپس کر دیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. غریبی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا. یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ذہانت، تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہودیہ جو ہے مسلمان ہو گئی، اور یہاں کی مسلمان یہودیاں بن رہی ہیں. ہر آدمی سے اللہ مانگ رہا ہے کہ تم دو. ہم کیا ہیں؟ ہم دنیا کے مال کے لیے اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں پڑھاتے ہیں، یہاں کے مدرسوں میں نہیں پڑھاتے. مدرسیاں کا ماحول ٹھیک نہیں، تے آکسفورڈ کا ٹھیک ہے. تمہارے لڑکے وہاں چھپ کے زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، رنڈیاں نچواتے ہیں. تمہاری بیٹیاں وہاں پر جاتی ہیں تو وہ یہ سارے کام کرتی. تمہیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. مدرسوں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو تم اتنے پیسے والے اپنے گھروں کے اندر رکھ لو. ٹیوشن پہ استاد رکھے ہیں نا، ہر گھر میں آج استاد ہیں. ہر گھر میں، چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ہے نا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے استاد لگایا کہ شام کو ٹیوشن پڑھاتا ہے. لیکن دین مولوی ڈھونڈتے 1500 والا، 1000 روپے والا، ٹیوشن دے رہے ہیں 15 20 ہزار. اللہ کے دین کی تحقیر اور استخفاف اور اس کا ہلکا کیا گیا. یہ میں کہتا ہوں کہ آج اگر اسلام بچانا ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا سارا کچھ، اپنے مستقبل سارے چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آ جائیں. لیکن فیصلہ سوچ کر کریں، یہ نہ ہو کہ کل چند مصیبتیں آئیں تو پھر یہ چھوڑ کر لوٹ جائیں. یہ ایک دین، اگر آپ 500 پلٹنا چاہتے ہیں نا تو دین اس طرح نہیں ہونا. یہ سورہ توبہ پڑھ کے کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو میرے پاس آئے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. اس کو سمجھے. مولانا مودودی کے جو ہے اس کی تفسیر وہ پڑھ کر پھر فیصلہ لے کہ دیکھ لو یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ تو زندگی اس میں کھپت ہو جائے گی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
ابتدا میں یہ بات رکھی کہ وہ تجھ سے مال کے بارے میں نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں بتا کہ مال غنیمت جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے. ہم نے تو اپنی پوری زندگی جو ہے آپ پر نبی لگا دی ہے, اب جو مال ہاتھ ہے اس کا کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا ایک مال کی کیا پوچھتے ہو مجھ سے, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ایک مال کا کیا پوچھتے ہو, جو کچھ تمہارے پاس ہے. اگر تم خدا کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو تو تم ایمان کے کسی درجے میں نہیں, کسی درجے میں نہیں. اس لیے یہ سورہ جو ہے بڑی گرم کر دینے والی ہے, ٹھنڈی صورت نہیں ہے. یہ بندے کو کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یار کاشف صاحب میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, میرا ایمان جو ہے وہ اللہ کو قبول ہے کہ نہیں قبول, تو میں تو علم غیب نہیں جانتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. میں پوچھوں وہ کہنے جی میری نیت یہ تھی, تو میں تو نیت نہیں جانتا کہ اچھی نیت بری نیت زیادہ اچھی. تو اس کو اگر آئینہ دیکھنا ہے میری بجائے وہ اس تفسیر کو پڑھ لے, میری بجائے وہ اس قرآن کو, یہ سورہ توبہ ان دونوں کو ان کا ترجمہ پڑھ لے 10 دن لگا کے تھوڑا تھوڑا کر کے, اور اس پہ غور کرے کہ اس میں میں کہاں ہوں, کاشف کہاں ہے, اس میں منان کہاں ہے, ٹھیک ہے, رؤوف کہاں ہے, ہاں جی, ارشد کہاں ہے, عظیم کہاں ہے. آپ کو سارے کردار اس میں مل جائیں گے سورت کے. کوئی ایمان سے منہ موڑنے والا, کوئی ایمان کی راہوں کو چھوڑنے والا, کوئی مال کی محبت میں غرق, کوئی اوپر سے متقی اندر سے منافق, ہیں جی, کوئی اوپر سے کافر اندر سے مومن ہونے کی نشانیاں, کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ نے کہا آ جاؤ تمہیں بتاتے کیا. یہ وہ صورت ہے جس کا میں نے آپ کو ایک مختصر تعارف کرایا کہ سورہ کا آغاز جو ہے وہ سورہ جو غزوہ بدر ہے اس میں جو سوال پیدا ہوا تھا کہ اب کیا کیا جائے. ادھر سے مسلمان ساری صلاحیتیں لگا کر آئے تھے, روپیہ چھوڑ کر آئے تھے, جائیدادیں مکے میں چھوڑ کر آئے تھے, پیسہ چھوڑ کر آئے تھے, دکانیں بند چھوڑ آئے تھے, باغات چھوڑ آئے تھے, اپنے بڑے پرے گھر چھوڑ آئے تھے, برتن سونے چاندی کے رکھے تھے وہ چھوڑ آئے تھے, باپ کی طرف سے جائیدادیں آئیں وہ چھوڑ آئے تھے, بیویاں چھوڑ آئے, بچے چھوڑ آئے, عورتیں شوہر چھوڑ آئیں, بچے چھوڑ آئیں. بہت عجیب و غریب ہجرت کی داستان ہے. ہر بندہ آپ کو اپنا آپ اس کے اندر مل جائے گا, اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیں کہ اللہ نے اس میں ہر ایک کے بارے میں حکم جاری کیا ہے, آپ کا بھی اس میں ایک حکم جاری ہوگا, اس لیے آپ کو اس کے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کی تلقین کرتا ہے. تو یہ سورہ جو ہے آج اس کی ایک ابتدائی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا ہے, اس کا تھوڑا سا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اس سورت کا حق تو ادا نہیں میں کر سکتا, حقیقی حق جو ہے, لیکن اپنی توانائیاں اس پہ ضرور صرف کروں گا تاکہ میں اس کی جو پہلے تھوڑی تیاری, اب مزید اس پہ, کیونکہ یہ سورت سے مجھے بہت ڈر, یہ 2 صورتیں جو الانفال اور توبہ ہے نا, میں ان کو کبھی کبھی پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں ڈر لگتا ہے اس کے اندر. سمجھ, یہ سب جہادی جہاد ہے, نفس کا جہاد, مال کا جہاد, صلاحیتوں سے جہاد. اللہ نے کہا بس ہر وقت محاذ پہ کھڑا رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.